تو سرکشی کرو گے، تکبری کرو گے، غروریت میں پڑو گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر لوگوں کے اوپر ظلم کرو گے اور ظالم بن جاؤ گے، تو یاد رکھنا اس کی سزا دنیا میں بھی تمہیں مل جائے گا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگ، آج کی درس قرآن سورۃ الحاقہ آیات نمبر 1 تا 12 ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 52 آیاتیں اور 2 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ، حاقہ حق کی جمع ہے، یہ حق سے مشتق ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ ثابت ہونے والا، ثابت ہونے والا واقعہ، ثابت ہونے والا حادثہ۔ مل حاقہ، وہ ثابت ہونے والا واقعہ کیا ہے؟ کہ ثابت ہونے والا واقعہ، ثابت ہونے والا حادثہ، کہ ثابت ہونے والے مل حاقہ وہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، آئے پیغمبر علیہ السلام، آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ ثابت ہونے والا واقعہ کیا ہے؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، قوم سمود اور قوم عاد نے کھٹکا دینے والی چیز کو جھٹلایا۔ اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، پس قوم سمود کو ایک خوفناک چیخ کے ساتھ ہلاک کیا گیا۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا رِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد کو تیز
تندو تیز ہوا کے ساتھ ہلاک کیا گیا جو کہ حد سے آتیا، حد سے بڑھنے والی تھی۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہوا کو مسلط کیا، مسخر کر دیا، جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہیں۔ تو لوگوں کو اس کے اندر وہ دیکھنے میں کہ پچھڑے ہوئے دیکھو گے کہ گویا کہ وہ کھجور کی تنے ہیں جو اکھاڑ کر پھینک دیے گئے ہیں، اکھاڑ کر پھینک دیے جیسے کھجور کی تنے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، بس کیا آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں میں سے کوئی باقی، کوئی بھی ایک افراد بھی بچا ہوا ہے؟ اب دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک افراد بچا ہوا ہے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، پھر فرما رہے ہیں بس کیا آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کسی ایک فرد کو بھی بچا ہوا، اور فرعون اور اس سے پہلے جو لوگوں اور الٹے بستی والوں نے گناہ کیے تھے، قوم لوط کی الٹے بستی والوں نے جو گناہ کیے تھے، فرعون اور اس سے پہلے جو لوگ تھے الٹے بستی والے، انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ان کو بڑی چڑھی ہوئی گرفت کے ساتھ، بڑی چڑھی ہوئی گرفتاری۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ، بس جب پانی کی طغیانی آیا پھر ہم چلتے ہوئے جہاز میں تمہیں چڑھا دیے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، ہم نے تمہیں تمہارے آباء و اجداد کو کشتی میں لاد دی تاکہ تمہارے لیے یادگار بنا دے، اور اس واقعہ کو اور یاد رکھنے والے کان یاد رکھے اس کو۔ دیکھیں سورۃ الحاقہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئے۔ پہلے جو سورت گزرے ہیں سورۃ القلم، اس سورت کے اندر رسالت کا ذکر تھے، اللہ کی نبی کو پاگل اور مجنون کہنے والوں کو رد تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دی کہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں، یہ دنیاوی نعمتیں کس لیے ہے کہ تکبری اور بہادری کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیاوی نعمتیں آزمائش ایک امتحان کے لیے ہیں۔ اللہ نے تمہیں دنیاوی نعمتیں عطا فرمایا محض یہ امتحان کے لیے، کسی مقبولیت کے لیے نہیں۔ اس کے ساتھ اللہ نے پھر باغ والوں کا ذکر بھی فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں نے نافرمانی کی، اللہ نے ان کی باغ کو تباہ اور برباد کر دیا، ختم کر دی۔ پھر ان لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کی، اللہ نے انہیں بھرپور نعمتیں پھر عطا فرما دی۔ پھر مچھلی والے کا ذکر ہوا کہ مچھلی والے کی جیسے آپ بے صبر مت ہوئیں، آپ صبر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ مچھلی والے جو نبی تھے یونس علیہ السلام اپنے قوم کو ایک بات بتا کر انتظار کرتے رہے اور وہی کے انتظار نہیں کیے، پھر آخر نکل پڑے بے صبری سے کہ اسے نے قوم مجھے پکڑ نہ لے اور مجھے جھٹلا نہ دے، جس کی بنیاد پر وہاں سے نکل پڑے۔ تو اپنے رسول کو تسلی فرمائیں کہ آپ بھی مچھلی والے نبی کی جیسے بے صبر مت ہو جائیں، صبروار بن جائیں آپ۔ پھر مشرکین کا ذکر کیا، اللہ رب العزت نے رسالت کی مضمون کو پھر تازہ کی اللہ نے، اور پھر
मुश्रिकीन की ईजा की मुकाबला में सब्र की तलकीन की कि आपको पागल भी कहते हैं, मजनून भी कहते हैं, क्या क्या ये लोग कहते हैं आपको, आप सब्र करें। आज की ये सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जज़ाए अमल का जिक्र फरमाया कि जज़ाए अमल यकीनन वाक़ई होगा, जैसे करोगे वैसे भरोगे, कमा तुदीनु तुदानु, जैसे करोगे वैसे भरोगे। दुनिया में नेक अमल की उसकी बदला तुम्हें आखिरत में मिलेगा, दुनिया में बद अमाल की उसकी भी बदला तुम्हें आखिरत में मिलेगा। और बाज़ वक़्त में जब बड़े शर्कश तकब्बुर मगरूर हो जाते हो और लोगों के साथ जुल्म और तशद्दुद करने लगते हो, जालिम बन जाते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस किस्म की हादिसात में दुनिया में भी मुब्तला कर देते हैं, जैसे अब क़यामत सुग़रा भी कह सकते हैं। भाई यौम जज़ा, यौम जज़ा, यौम जजमेंट आने वाले हैं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। अब यौम सजा, यौम जज़ा, जज़ाए अमल की जो बात है, ये बाज़ वक्त दुनिया में भी मिल जाती हैं। अब एक आंख वाले को अल्लाह नबीना कर दे, एक चलने वाले को अपने माजूर कर दे, एक सुनने वाले को अपना अल्लाह बहरा कर दे, एक समझने वाले को अल्लाह पागल बना दे, मजनून बना दे। देखें, अब एक जायदाद वाले को अल्लाह फकीर बना दे, एक बादशाह को जलील खार कर दें। फिर जिन इलाकों में वो रहते हैं उसी इलाका को अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी इलाका के अंदर जलजला लाकर कायम कर दें, तूफाने बर्फा कर दें, आग लगाकर तबाह बर्बाद कर दें। तो ये क्या है कि भाई जैसे क़यामत सुग़रा, अब इससे पहले पाकिस्तान में एक जलजला आया, मस्जिद में रहने वालों को अल्लाह ने महफूज कर रखा, बचा लिया। जो मस्जिद से बाहर जितने भी बस्तियां थे सब मिस्मार कर दिए, हजारों हजारों लोग मिट्टी के नीचे दब गए, बिल्डिंगों नीचे दब गया। तो ये क्या है? ये भी यौम जज़ा है, ये दुनिया के अंदर है और एक आखिरत में आने वाले हैं। तो सरकशी करोगे, तकब्बुरी करोगे, गुरूरियत में पड़ोगे, अपने आप को बड़ा समझकर लोगों के ऊपर जुल्म करोगे और जालिम बन जाओगे, तो याद रखना इसकी सजा दुनिया में भी तुम्हें मिल जाएगा। एक है हुकूकुल्लाह, दूसरा है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह की जिम्मा अल्लाह ने खुद ली है कि भाई मेरी चीज है, मैं माफ कर दो, मेरा मर्जी है, मैं पकड़ लो, मेरा मर्जी है। मगर हुकूकुल इबाद अल्लाह ने फरमाया कि भाई वो मेरी जिम्मा नहीं है कि मैंने उस हुकूक को अपने बंदे के ऊपर छोड़ दिया। जब तक वो हुकूकुल इबाद मेरे बंदे माफ ना करे तो मेरे माफ करने का, मुझे माफ करने का इख्तियार नहीं है। अब आइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन भी कहें, मजनून भी कहें। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रसूल के ऊपर नाजिल फरमाया। कुरान मजीद के अंदर कोई कहानत की कोई बात नहीं है, शायरियत की कोई बात नहीं है। कभी तो शायर कहा, कभी पागल कहा, कभी मजनू कहा, कभी जो दिल चाहे तुम्हारे। अल्लाह ताला किसी मुजरिम को छोड़ते नहीं, याद रखना। उससे दुनिया में भी सजा मिलती है और आखिरत में भी सजा मिलेगी। यकीनन दुनिया की सजा दुनिया भी असबाब की दायरे के मुताबिक दायरे के अंदर मिलती है और दुनिया का निजाम मुअत्तल नहीं किया जाता। आखिरत की सजा क्या है भाई? मुस्तकिल तौर पर मिलेंगे। दुनिया में खत्म हो गई सजा में, सजा से बच गए, हलाक हो गया, खत्म। आखिरत की सजा है। गुनाहगार, बदकार, जालिम, हक तलफी करने वाले, लोगों के हक लूटने वाले, जितने भी किस्म की बुराई है, हर किस्म की बुराई का बदला दुनिया में भी मिलती है,
آخرت میں ملتے ہیں، مگر جب دنیا میں ملتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتی ہیں کہ کس چیز کا اللہ بدلہ دے رہا ہے۔ توبہ کر کے پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں فرماتے، یا اللہ ہم نے بہت بڑے گناہ کی، ہم توبہ کرتے ہیں توبہ النصوحہ، تو ہمیں معاف فرما دے۔ لیکن جب اس کی سانس بند ہوگی وہ آخرت میں بھی اس کو بدلہ ملے گا، اس کی سزا یقیناً ملیں گے۔ تو الحاق، حق سے ثابت ہے، حق سے مشتق ہے، منی ثابت ہونے والا، الحاق کا ثابت ہونے والے، یعنی کوئی بھی ایک واقعہ یہ گھٹنا ہی ہے، یہ واقعہ ثابت ہوگی یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قیامت آنے والے کہ دنیا میں بھی ہوگی، حق ثابت ہوگا، آخرت میں بھی حق ثابت ہوگا۔ وہ حق اور ناحق، حق اگر تم حق کے اوپر رہے تو آخرت میں تمہیں جزا ملیں گے، اس کی انعامات ملے گا، ناحق پر ہے تو دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گا، آخرت میں بھی اس کی سزا ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں حق۔ ملحق کا ثابت کرنے والا وہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، فرما دی کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، اے محمد رسول اللہ، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کس نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ثابت ہونے والا، وہ ثابت ہونے والا ہے، وہ کیا ہے؟ میرے دوستوں، اب اسی وجہ سے دیکھیں الحاق کا ہے کیا؟ فرمائے وہ ثابت ہونے والا حادثہ ہے۔ ملحق کا وہ ثابت ہونے والا حادثہ، واقعہ وہ کیا ہے؟ کسی چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ترکیب استعمال کیا جاتی ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، تمہیں معلوم ہے کہ حق کا کیا چیز ہے؟ تم جانتے ہو کہ حق کا کیا ہے؟ فرمایا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو کس نے بتایا کہ وہ ثابت ہونے والا واقعہ کیا ہے؟ فرمایا کسی چیز کی زیادہ تاکید کے لیے یا تفہیم کے لیے اس قسم کا عنوان اختیار کیا جاتا ہے، تاکید کے لیے، اس کی اہمیت اختیار کرنے کے لیے، اہمیت کے لیے اس کو لیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا الساعۃ ما القیامہ، الساعۃ القیامہ، کہ واقعہ ہونے کا ذکر کیا ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ عام جو مخاطب ہے وہ ایسے نہیں جانتے، مگر اصلی مخاطب اس سے بھی گویا اس کا علم نہیں ہوتی ہے۔ ایک عام مخاطب ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو خطاب کر رہے ہیں، اور اصلی جو مخاطب ہے ان کو بھی بعض وقت علم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس جگہ چند دنیاوی حق کے بیان کیے جو دنیاوی سزا کے طور پر مجرمین پر واقع ہوتے ہیں۔ چند چیزیں زلزلہ کی صورت میں ہو، ہاتھ پاؤں معذوری کی صورت میں ہو، پاگل مجنوں کی صورت میں ہو، نبینے کی صورت میں ہو، کتنی بہرے کی صورت میں ہو، یا اور بھی کوئی چیزیں دنیا کے اندر جو حادثہ ہوتے ہیں، ان صورتوں میں اللہ رب العزت کو اس کو تفصیل سے سمجھا دی ہے۔ تو فرمایا کہ جزائے عمل کی اصلی جو گڑی ہے، اصل جو گڑی ہے، ایک تو مجازی گڑی ہے کہ دنیا میں ہوا وہ ختم ہو گئی، موت کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی۔ وہ کیا ہے؟ قیامت ہے۔ وہ سات قیامت والے دن ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ حق کے بیان کیا، جو ان مجرمین کو ملے ہیں جو جزائے اعمال کا انکار کرتے تھے، قیامت کی انکار کرتے تھے، آخرت کی انکار کرتے تھے، من جملہ ان کی قوم سمود اور قوم عاد کا ذکر ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود اور قوم عاد،
یہ انکار اس لیے کرتے تھے، بڑی قداور تھے، بڑی طاقتور تھے، پہاڑیں کھود کر یہ اپنا گھر بنایا کرتے تھے، ان کے سامنے کوئی کھڑے نہیں ہوتے. آپ کیا ہے بھائی ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، مگر ایمان سے خالی تھے، ایمان سے خالی تھے، آخرت کی منکر تھے، اپنے نبیوں کی منکر تھے، اور اللہ کی بھی منکر تھے. تو فرمایا کہ کذب ثمود وعاد بالقاریہ، یہ قوم سمود اور عاد نے قاریہ یعنی کھٹکا دینے والی چیز کو جھٹلا دیا. کھٹکھٹانا یعنی قیامت والے دن کے بارے میں فرمایا، جس دن انبیاء اور اولیاء سب کے سب، کوئی بھی اس کائنات کے اندر نہیں ہوں گے کہ جس کے اندر کپ کپی نہیں آئیں گے. انبیاء اولیاء سب اس دن کپ کپاتے رہیں گے، وہ قیامت والے دن ہوں گے. ہلا دینے والی بات، یہ ہلا دینا پوری دنیا کو. فرمایا یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ وہ قیامت، اس بڑے دن کو ڈرو جس دن زمین کپ کپا کر زمین کے اندر زلزلہ آ جائیں گے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارا، اور جس دن تم لوگ دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے بھول گئی، حاملہ عورتوں کی بچے پیٹ سے خود بخود گر گئے، اور سب ایک مدہوشی کی عالم میں ہوں گے. حقیقت میں یہ مدہوشی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے ایک سخت قسم کی عذاب تھے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، کہ جو قیامت آنے والے ہیں، یہ جو واقعہ ہیں، یہ حقیقت میں ہیں. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، یہ کوئی جھوٹے واقعہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ثابت ہونے والے ہیں. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، ثابت ہونے والے. فکانت ہباء منبثا، اور جس دن تم دیکھو گے بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے عمارتیں توڑ پھوڑ کر روئی کی جیسے تودے بن گئی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین زلزلہ، زمین کپ کپا کر زمین کے اندر زلزلہ آ جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین کے اندر جتنی دفنیں چیزیں ہیں زمین اٹھا کر پھینک دیں گے. وقال الانسان ما لها، انسان کہیں گے بھائی اس کے لیے کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، اور زمین خود بخود بول پڑیں گے. وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور لوگ جماعت بجماعت گروہ بگروہ ہو کر اپنے نامہ اعمال کے لیے پیش ہوں گے. وقال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ اس دن دیکھو گے وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، ہوئے ہوئے یہی ہے میرے نامہ اعمال. سرٹیفکیٹ آپ کو مل گئی، کسی کو سیدھے ہاتھ میں، کسی کو الٹے ہاتھ میں، اپنے سینے کو چیر کر میرے دوستو اپنے الٹے ہاتھ میں اپنے نامہ اعمال لیں گے، اور کوئی سیدھے ہاتھوں میں اپنا نامہ اعمال لیں گے. اور کہا وما لهذا الكتاب، اس کو کیا ہو گیا، اس تحریر کو، یہ سرٹیفکیٹ کو. لا يغادر صغيرة ولا کبیرتن، نہ چھوٹے سے چھوٹے نہ بڑے سے بڑے، کوئی بھی چیزیں نہیں چھوٹا ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں تمام تر چیزیں اسی سرٹیفکیٹ کے اندر موجود ہے. تو فرمایا یہی قوم سمود، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، یہ قوم سمود اور عاد نے قاریہ یعنی کھٹکھٹا دینے والی چیز کو جھٹلا دیے ہیں.
میرے دوستوں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سزا دو قسم کی ہوتی ہیں. بعض سزائیں صرف تنبیہ کے لیے ہوتی ہے اور ان کو مسلسل نہیں رکھا جاتا. یہ سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ لوگ سمجھ جائیں. سزا دو قسم کی ہے. ایک سزا مستقل نہیں ہے، آزمائش اور امتحان کے لیے، باز آنے کے لیے، ڈرانے کے لیے. وہ جیسے دنیاوی سزا ہے، زلزلہ آ گئی، بھائی بجلی کا کڑک، بارشیں ہو گئی، سیلابیں آ گئی نا. یہ ساری جتنی آزمائشیں ہیں میرے دوستو، بیچ میں جیسے کورونا آ گئی، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھے نا بھائی، یہ آزمائش تھے. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. دوسری نہ ختم ہونے والی، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم بندوں کو تکلیف اور خوشحال دے کر آزماتے ہیں، اور کبھی قحط کبھی زلزلہ، مگر یہ سزائیں دائمی نہیں ہوتی ہے بلکہ وقتی طور پر ہوتی ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑ لیں، سمجھ جائے، باز آ جائے، توبہ کر لے، توبۃ نصوحہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. دوسری آیات میں اللہ نے فرمایا لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بسا اوقات ہم دنیا میں بڑے عذاب سے پہلے سزا دے دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ خبردار ہو کر باز آ جائے. بڑا عذاب تو قیامت کو آئے گا، بڑے عذاب قیامت کو آئے گا، مگر اس سے پہلے بھی ہم سزا دے دیتے ہیں. اس کو ابتلا کہتے ہیں، اس کو امتحان کہتے ہیں، اس کو آزمائش کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. اب میرے دوستوں بات آج حقیقت وقت ہو گئی. بات یہ ہے قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کرنا. یہ دنیا رہنے کی چیز نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے عارضی ہے. اصل یہ دنیا کی زندگی ہمارے عارضی ہے. اصل ہمارے مستقل زندگی موت کی بعد ہے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، در حقیقت موت ہے ابتدائے زندگی. یہ ہمارے موت کو جو غافل نادان ہے، نہ سمجھ ہے، وہ سمجھتے ہمارے زندگی کی آخری ہے. نہیں، اصل میں یہ جو موت ہے زندگی کی ابتدا ہے، اپنے زندگی کا ابتدا ہے. یہ شروع ہوا آپ کی زندگی، آپ کی موت آنے کے بعد شروع ہوگا. تو اصل زندگی کی ہمیں فکر کرنا میرے دوستو، اصل زندگی کی فکر کرنا. یہ 2-4 دن کی زندگی ہے. 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس سے زیادہ بڑے مشکل سے 80-90 سال آپ پہنچ جاؤ گے، یا ہم پہنچ جائیں گے نہیں معلوم. اللہ سب کو حیات طیبہ عطا فرما دے، لمبی عمر عطا فرما دے. تو میرے دوستوں اپنی یہ مختصر زندگی کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. ہمیں آخرت کی فکرات، آخرت میں فکر میں مبتلا ہو جانا، آخرت کی طرف متوجہ ہونا کہ یہ ہمارے مختصر زندگی ہے. ہمیں یہیں سے نکلنا ہے. ہمارے اصل زندگی کی شروعات شروع ہوں گے ہمارے مرنے کے بعد. تو پہلی نمبر قبر کی زندگی، اس کی بعد اسی قبر سے شروع ہو جاتے ہیں عالم برزخ. اگر آپ نیک عمل کی ہے تو آپ کو عالم برزخ کے اندر ہر قسم کی سہولتیں، جو جنت کی چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی. اگر آپ نافرمان اور گناہگار ہیں تو اسی عالم برزخ کے اندر اللہ کی عذاب بھی آپ کو ملتے رہے گا. قیامت قائم ہوں گے میرے دوستوں، اس کی بعد جزا اور سزا کی باتیں آ جائیں گے کہ مستقل اب جہنمی ہو یا مستقل اب جنتی ہو، مگر اس سے پہلے سزائیں ہوتے رہیں گے. اور جو نیک ہوگا اس کو وہاں پہ بھی کوئی سزا نہیں ہوں گے، وہ بھی اس کی جنت کی نعمتیں کھاتے پیتے رہیں گے. تو لہذا ہمیں ابھی بھی زندگی ہے. ہمارے کیا جو عمر ہے میرے دوستو، اسی عمر کے اندر بھی اگر آج آپ اور ہم توبہ کر لیں، توبۃ النصوحہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو یقیناً اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے نا، یقیناً اللہ ہمیں بخش دیں گے. تو ہمارے آخرت سنور جائیں گے. تو ہم یقیناً آخرت میں چین اور سکون میں رہیں گے اور ہمیں یقیناً جنت
मिलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारे बड़ों में से जो दुनिया से चले गए उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमाए, और हम जितने इस दुनिया के अंदर बाकी है अल्लाह पाक परवरदिगार आलम हम सबको अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होने की और तौबतन नसूहा करने की तौफीक अता फरमाए और रासिखुल ईमान वाले बना दे ताकि हम भी कामयाब हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।